نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، عزیز طلبہ کرام، آج کے اس درس رابع میں ہم کتاب البیوع کے متن کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے ہم عبارت کا ترجمہ سمجھیں گے، بعدہ اس سے متعلق امور پر کلام ہوگا انشاءاللہ۔ قال البیع ينعقد بالإیجاب والقبول۔ قال البیع ينعقد بالإیجاب والقبول، بیع ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتی ہیں۔ بیع ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتی ہے۔ اذا کانا بلفظ الماضی، اذا کانا بلفظ الماضی، جبکہ ماضی کے دو لفظوں سے ہو۔ مثل ان يقول احدهما بعت والآخر اشتریت، مثلا ان دونوں یعنی عاقدین میں سے ایک نے کہا میں نے بیچا، اور دوسرے نے کہا میں نے خریدا۔ لأن البیع انشاء تصرف، کیونکہ بیع انشاء تصرف ہے۔ لأن البیع انشاء تصرف، کیونکہ بیع انشاء تصرف ہے۔ والانشاء يعرف بالشرع، اور انشاء ہونا شریعت سے معلوم ہوتا ہے۔ والموضوع للإخبار قد استعمل فيه، والموضوع للإخبار قد استعمل فيه، اور جو صیغہ خبر دینے کے لیے موضوع ہے وہی انشاء میں مستعمل ہے، اور جو صیغہ خبر دینے کے لیے موضوع ہے وہی انشاء میں مستعمل ہے۔ فینعقد بہ، اس لیے بیع اسی صیغے سے منعقد ہوگی۔ ولا ينعقد باللفظين احدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي، ولا ينعقد باللفظين احدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضی، اور بیع ایسے دو لفظوں سے منعقد نہیں ہوتی جن میں سے ایک لفظ مستقبل ہو اور دوسرا لفظ ماضی ہو۔ بخلاف النکاح وقد مر الفرق هناك، برخلاف نکاح کے اور فرق کتاب النکاح میں گزر چکا۔ بخلاف النکاح وقد مر الفرق هناك، برخلاف نکاح کے اور فرق کتاب النکاح میں گزر چکا۔ وقوله رضیت بکذا او اعطیتک بکذا او خذہ بکذا فی معنی قوله بعت واشتریت، وقوله رضیت بکذا او اعطیتک بکذا او خذہ بکذا فی معنی قوله بعت واشتریت لأنه یؤدی معناه، اور قائل کا قول رضیت بکذا، میں اتنے داموں کے عوض راضی ہوا، یا اعطیتک بکذا، میں نے اتنے داموں کے عوض تجھے دے دیا، یا خذہ بکذا، تو اتنے داموں میں اس کو لے لے۔ اس کے قول
بعتو و اشتریتو کے معنی میں ہیں، کیونکہ اس سے یہی معنی حاصل ہوتے ہیں۔ والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور ان عقود میں معنی ہی معتبر ہیں۔ ولہذا ينعقد بالتعاطی فی النفیس والخسیس، ولہذا ينعقد بالتعاطی فی النفیس والخسیس وهو الصحیح لتحقق المرادات، اور اسی وجہ سے تعاطی کے ساتھ بیع منعقد ہو جاتی ہے، خواہ مبیع نفیس ہو یا خسیس ہو، یہی صحیح ہے کیونکہ باہمی رضامندی پائی گئی۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس عبارت سے جو چیزیں سمجھنی ہیں اسے ذرا غور سے سنیے۔ صاحب کتاب نے عبارت میں فرمایا البیع ینعقد، بیع منعقد ہوتی ہے، تو ہم پہلے انعقاد کو سمجھے کہ انعقاد کسے کہتے ہیں۔ انعقاد کہتے ہیں عاقدین میں سے ایک کے کلام کا دوسرے کے کلام کے ساتھ اس طور پر متعلق ہونا کہ اس کا اثر محل میں ظاہر ہو جائے، یعنی مبیع بائع کی ملک سے خارج ہو کر مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے، یعنی مبیع بائع کی ملک سے خارج ہو کر مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں بالایجاب والقبول، بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول سے۔ ایجاب کو ایجاب اس لیے کہتے ہیں کہ ایجاب کے معنی ہیں اثبات۔ ایجاب کو ایجاب اس لیے کہتے ہیں کہ ایجاب کے معنی ہے اثبات، اور احد العاقدین کے ایجاب کے بعد یہ ایجاب دوسرے کے لیے خیار قبول کو ثابت کرتا ہے، یعنی دوسرا فریق چاہے تو قبول کریں یا قبول نہ کریں۔ اب اگر دوسرے عاقد نے قبول کر لیا تو اس کے اس کلام کا نام قبول ہوگا۔ حاصل یہ کہ عاقدین میں سے کسی سے اولاً صادر ہونے والے کلام کو ایجاب اور ثانیاً صادر ہونے والے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ عاقدین میں سے کسی سے اولاً صادر ہونے والے کلام کو ایجاب اور ثانیاً صادر ہونے والے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب یہ فرما رہے ہیں کہ بیع ایجاب و قبول سے اسی وقت منعقد ہوتی ہے جب کہ ایجاب و قبول دونوں کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہو۔ ایجاب و قبول دونوں کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہو۔ مثلا ایک کہے میں نے بیچا اور دوسرا کہے میں نے خریدا، بعتو و اشتریتو۔
دلیل یہ ہے کہ بے اس تصرف کا نام ہے جو از قبیل انشاء ہے۔ بے اس تصرف کا نام ہے جو از قبیل انشاء ہے، اور آپ نے پڑھا ہے انشاء اثبات ما لم یکن ثابتہ کو کہتے ہیں۔ انشاء اثبات ما لم یکن ثابتہ کو کہتے ہیں، یعنی غیر موجود کو ثابت کرنے کا نام انشاء ہے۔ اور بے پر انشاء کی تعریف صادق آتی ہیں، بے پر انشاء کی تعریف صادق آتی ہیں۔ وہ اس طرح کے بے کے ذریعے بھی غیر موجود اور غیر ثابت چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، بئی طور کہ بے سے پہلے مبی پر مشتری کی ملک ثابت نہیں تھی اور ثمن پر بائع کی ملک ثابت نہیں تھی، لیکن بے کے ذریعے مشتری کے لیے مبی پر اور بائع کے لیے ثمن پر ملکیت کو ثابت کر دیا جاتا ہے، تو بے از قبیل انشاء ہے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بے کا انعقاد ایسے لفظ سے ہو جو انشاء کے لیے وضع کیا گیا ہو، مگر واضع نے انشاء کے لیے کوئی مخصوص لفظ وضع نہیں کیا، اس لیے لفظ ماضی جو لغتاً اخبار کے لیے موضوع ہے اور شرعاً انشاء کے لیے مستعمل ہے، اسی سے بے منعقد ہوگی۔ اسی کو صاحب کتاب نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا، لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنشَاءُ تَصَرُّفٍ وَالْإِنشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَالْمَوْضُوعُ لِلْإِخْبَارِ قَدْ اسْتُعْمِلَ فِيهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ۔ آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، بے ایسے دو لفظوں سے منعقد نہیں ہوگی کہ ان میں سے ایک صیغہ مستقبل ہو اور دوسرا صیغہ ماضی ہو، یعنی ایک صیغہ مضارع ہو، مثلاً بائع کہے ابیعو اور مشتری کہے اشتریتو۔ بے کی اس صورت ابیعو اور اشتریتو میں ایک صیغہ مضارع کا ہے اور دوسرا ماضی کا، جبکہ انعقاد بے کے لیے دونوں لفظوں کا ماضی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس صورت میں بے منعقد نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد بے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال فرمانا یہ اس بات پر دال ہیں کہ بے ماضی کے صیغے سے ہی منعقد ہوگی، اس لیے انعقاد بے صیغہ ماضی پر ہی منحصر ہوگا۔ اس سلسلے میں دوسری وجہ اور دلیل یہ ہے کہ فعل مضارع اگر بائع کی طرف سے ہو، مثلاً اس نے کہا ابیعو میں بیچوں گا، اور مشتری نے کہا اشتریتو میں نے خریدا، تو یہ بائع کی جانب سے محض وعدہ بے ہوگا۔ ابیعو محض وعدہ بے ہوگا، اور وعدہ بے سے بے منعقد نہیں ہوتی، بلکہ اس لفظ سے منعقد ہوتی ہے جو تحقق و ثبوت پر دلالت کرتا ہو۔ اور اگر
فعل مضارع کا تلفظ مشتری کی جانب سے ہو، مثلا بائع کہے بعتو میں نے بیچا، اور مشتری کہے اشتری میں خریدوں گا۔ بائع کہے بعتو میں نے بیچا، اور مشتری کہے اشتری میں خریدوں گا، تو یہ بھاؤ کرنا ہوا، نہ کہ بے۔ یہ بھاؤ کرنا ہوگا، نہ کہ بے کو منعقد کرنا۔ اس لیے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بے منعقد نہیں ہوگی ایسے دو لفظوں سے کہ ان میں کا ایک صیغہ مستقبل ہو اور دوسرا صیغہ ماضی۔ البتہ ہمارے اس قول پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع جس طرح مستقبل کے لیے آتا ہے، اسی طرح اس میں حال کا بھی تو احتمال ہوتا ہے۔ فعل مضارع جس طرح مستقبل کے لیے آتا ہے، اسی طرح اس میں حال کا بھی تو احتمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم فعل مضارع افعلو کے ترجمے میں کہتے ہیں میں کرتا ہوں یا کروں گا، کرتا ہوں یا کروں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ تو یہاں بھی ابیعو بیچتا ہوں اور اشتری خریدتا ہوں بمعنی حال کا احتمال رکھتا ہے۔ پس اگر عاقدین میں سے کسی ایک نے فعل مضارع کو استعمال کیا اور حال کے معنی مراد لیے تو اس سے بے منعقد ہو جاتی ہیں، کیونکہ حال کے معنی مراد لینے کی صورت میں بیان کردہ دونوں خرابیاں یعنی وعدہ بیع اور بھاؤ کرنا لازم نہیں آتی، بلکہ اس صورت میں بیع متحقق اور موجود ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ عبارت میں لفظ مستقبل کو ذکر کیا گیا اور فعل مضارع مستقبل کے لیے اس وقت خاص ہوتا ہے جب اس پر سین یا سوفا داخل ہو، اور سین و سوفا کے داخل ہونے کے بعد مضارع حال کا احتمال نہیں رکھتا بلکہ استقبال کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ پس عاقدین میں سے کسی نے ایسا صیغہ مضارع استعمال کیا جس پر سین یا سوفا داخل ہو تو سابقہ خرابیہ یعنی وعدہ بیع اور بھاؤ کرنا لازم آنے کی وجہ سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ آج کے اس درس میں اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، بقیہ کلام انشاءاللہ العزیز آئندہ کے درس میں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔